بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں نفوذ پذیری کے حامل افراد ہی جو ہیں وہ معاشرے کے نبض شناس ہوتے ہیں، اور جب تک ہمارا جو سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوط رہا اور ہمارے معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر جو ہے اس میں بڑوں کا احترام کیا جاتا رہا، بڑوں سے اصلاح لی جاتی رہی، والدین کا احترام ہوتا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس سے ہمارا جو سماجی نظام تھا وہ بہت بہتر چلتا رہا، اور ہمارے معاشرے میں والدین جو تھے وہ بچوں کی نگہبانی کا جو تھا وہ اپنا فرض ادا کرتے تھے۔ لیکن گزشتہ ایک ڈیڑھ دہائی میں حالات نے اتنا اس بری طرح پلٹا کھایا ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ہمارے معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ گھر جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آئے دن خلا طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفوذ پذیری کے حامل افراد، ہمارے اساتذہ اکرام، وکلاء، اور جو معاشرے کی کریم ہے، جو معاشرے میں لوگوں کو استاد نے، شاعر نے، ادیبوں نے معاشرے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، ان کے اوپر اب یہ بھاری ذمہ داری عام پڑی ہے کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور معاشرے میں جو یہ بے چینی پیدا ہو گئی ہے اس حوالے سے وہ اپنا جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ انپٹ دیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بے چینی ہے اس میں کمی آ سکے۔ میری یہ خوش قسمتی کہ عہد حاضر کے نامور شاعر، ادیب، استاد، افسانہ نگار اور میرے استاد محترم جناب اعتبار ساجد صاحب آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام صاحب زادہ صاحب، کیا حال ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے میری اتنی تعریف و توصیف کر دی ہے کہ میں تو شرمندگی سے محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جیسے وکلاء، ماہرین قانون کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے یقیناً پل بھر کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ ناظرین اور جناب صاحبزادہ صاحب، آپ نے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم اس آگہی کی فروغ میں مدد دیں جو طلاق، خلا یا گھریلو ناچاکیوں کی کمی کا سبب بنے۔ ایک بنیادی وجہ تو مادیت پرستی کا جنون ہے، جس کے اسلام نے، ہمارے دین نے بارہا ممانعت کی ہے، منع کیا ہے کہ طمع سے باز رہو، حوث سے باز رہو۔ حوث کسی چیز کی بھی ہو، اقتدار کی ہو، حاکمیت کی ہو، یا بیوی پر حاوی ہونے کا، یا بیوی کا شوہر پہ حاوی ہونے کا جو جذبہ ہے وہ حاکمیت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی، چونکہ آپ نے خلا اور طلاق اور علیحدگی کے نازک مسائل پہ بات کی، آپ ماہر قانون ہیں، ان مسائل کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ وجوہات میں تھوڑی سی بیان کروں گا اور اس کا حل بھی پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ایک تو عمریں بیت جاتی ہیں ہمارے ہاں اس انتظار میں کہ اچھا بر آئے۔ اچھا بر نہیں ملتا تو ہمیں جو دستیاب ہوتا ہے ہمیں اسی بر پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بہت پس منظر میں نہیں جاتے کہ وقت بیت چکا ہوتا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا، اور ہم ایک شادی کر دیتے ہیں، بڑے دھوم دھڑکے سے شادی کرتے ہیں، تمبو اور شامیانے لگاتے ہیں، میرج ہال کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس میرج ہال کا، اس شادیانے کا، آتش بازی کا انجام عدالت اور کچہری کے برآمدوں میں ہونا ہے تو اہتمام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے سادگی کی تلقین کی ہے اور پرچار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کے جہیز کی سادگی سے یہ ثابت کیا
کہ شادیاں یوں بھی ہو سکتی ہیں. اور جب سرور کونین اپنی صاحبزادی اپنی دختر نیک اختر کا حضرت فاطمہ زہرا کا جب نکاح فرماتے ہیں حضرت علی سے اور اس قدر سادگی سے فرماتے ہیں تو آپ ایک قانون وضع کر دیتے ہیں. قانون یہ ہے کہ سادگی اختیار کرو، چاہے تمہاری خوشی ہو یا تمہارا غم ہو، بے شک اس میں سادگی اختیار کرو. اگر سادگی ہوگی تو جیسے حسنین کے نانا نے سادگی اختیار کی، سبحان اللہ، ان کی دختر بلند اختر نے سادگی اختیار کی، حسنین کو اپنے دودھ سے پالا پوسا پرورش کی اور انہوں نے اسلام کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو آج تاریخ کا ایک روشن باب ہے. ایک بات یہ صاحبزادہ صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ وقت یکساں نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. جب وقت بدلتا ہے تو اس کی قدریں بدل جاتی ہیں، جب قدریں بدلتی ہیں تو طبیعتیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں. ہم سادگی پسند نہیں رہتے. اگر ایک نے شادی کی ہے بڑی دھوم دھام سے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سے جو شادی ہو وہ بھی اتنے اہتمام بلکہ اس سے بڑھ کے ہو. اس دور نے سماج میں جہاں بہت سا انتشار برپا کیا ہے، بہت سی دشواریاں اور قباحتیں پیدا کی ہیں اس مہنگائی کے دور میں، وہاں بچیاں تو بوڑھی ہو جاتی ہیں بر کے انتظار میں، اور باپ بوڑھے سے بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ وہ بچیوں کی اپنی شادی نہیں کر پاتے. اب رہی بیٹوں کی بات، تو کارآمد بیٹے جو جاب پہ ہیں، اچھی تعلیم اچھی شکل و صورت کے حامل ہیں، ان کے لیے بے شمار رشتے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، آپ استاد بھی رہ چکے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ شرع جو ہے ہمارے ملک میں، شرع پیدائش جو ہے اب خواتین کی زیادہ ہے مردوں کی بنسبت. خواتین زیادہ ہیں، مرد کم ہو گئے. جی. اب جب مرد کم ہے اور کارآمد جو ہے وہ تو پہلے شادی ہو چکتی ہے یا کسی کے ہو چکتے ہیں. یہ تو ہوئی رشتوں کے بر کے کم ہونے کی ایک وجہ. نمود و نمائش دوسری وجہ. آتش بازیاں جس کی اسلام میں تو مجھے کہیں کوئی تاریخ دکھائی نہیں دیتی. آتش بازی کی کیا وجہ ہے؟ اتنے قمقمے جلانے اور اتنی زیادہ آتش بازی یا اتنی زیادہ عیاشی اور تعیش کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نیک فریضہ ہے، اسے سادگی سے جتنی ممکنہ سادگی ہو، دونوں فریقین کو، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی باہمی رضامندی سے طے کرنا چاہیے اسلام کے اصولوں کے عین مطابق. اس لیے کہ میں دینی نہ ہونے کے باوجود میں اسلام کی اس بات پر سر یقین رکھتا ہوں بے شک کہ اسلام ہی دین واحد ہے جو فطرت، قدرت، حالات اور واقعات کے عین مطابق ہے. بے شک. اور ہمیشہ سے قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیشہ سے لوگوں کو تربیت دی ہے سادگی کی. سادگی کی کیوں دی ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ مال کماؤ، مال کماؤ. بے شک. دنیا تمہاری مال کمانے میں. یہ بھی نہیں کہا کہ بس میری عبادت کرو اور دنیا کو چھوڑ دو. یہ کہا کہ ہر شے میں توازن رکھو، اپنے رشتوں میں بھی اعتدال رکھو. اب میں آتا ہوں آپ کے نازک ترین موضوع کی طرف. آپ نے کہا کہ خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، علیحدگی کا حجم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ذہنی دوریاں ہیں، قلبی دوریاں ہیں. جسمانی قربتوں سے قلبی قربتیں میسر نہیں آتی.
بطور شاعر کے بھی بے شک اور قانون سے محبت کرنے والے ایک فرد کے شہری کی حیثیت سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جسمانی قربتیں آپ کی قلبی قربت کا سبب نہیں بنتی. اگر ذہن آپس میں ملے ہوں، دل آپس میں ملے ہوں، تو مادیت پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، مجھے فرمایا. محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بے شک خلا، علیحدگی، اس کی خدا نخواستہ نوبت نہیں آتی. اس کے لیے دونوں فریقین مرد اور خواتین تحمل، برداشت، بردباری سے کام لینا چاہیے. آپ نے اتنا اچھا موضوع چھیڑ دیا ہے اور مجھے موقع عطا کیا ہے کہ میں یہ بات کر سکوں جو حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. خلا لینے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں، کسی سے ہم الگ ہو جانا چاہتے ہیں. قانون تو مراحت دیتا ہے کہ اگر عورت خلا مانگتی ہے تو مرد کو یہ نہیں دینا پڑے گا، اور عورت اپنے بہت سے حقوق چھوڑ دیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت آنی ہی نہیں دینی چاہیے. معاملات کو کسی عدالت اور کچہری میں جہاں آپ ماہرین قانون ہیں ان تک نہیں پہنچنا چاہیے. آپ کے گھر کی تحریر تک تو پہنچے، بے شک مشورت کے لیے، رہنمائی کے لیے، محبت کے لیے، آپس میں صلح صفائی کے لیے، لیکن آپ کے چیمبر میں سائل بن کے نہ پہنچے. بالکل ایسے. خلا میں کمی اس طرح بھی ہو سکتی ہے. طلاق کا مسئلہ بہت نازک ہے. طلاق ان حالات میں دی جاتی ہے جب نبھاؤ کی کوئی صورت نہ ہو، لیکن بچے اگر ساتھ ہیں تب طلاق ایک بہت ہی سنگین، دردناک، افسوسناک عمل بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کچھ بندشیں حائل کی ہیں. انہیں اجازت ہو جاتی کہ ٹھیک ہے تمہیں ناپسند ہے، تم طلاق دو، فارغ کر دو. عورت کو خلا کی اجازت ہوتی. اجازتیں تو ہیں لیکن شرطیں بھی ہیں کہ آپ ان حقوق کا ادراک کریں گے، ان حقوق کی ادائیگی کریں گے جو حقوق آپ پہ ہیں. عورت کا حق یہ ہے کہ اگر اسے طلاق دی جائے تو نان نفقے کی وہ ذمہ داری مرد کو اٹھانی پڑے گی. بچوں کی تعلیم، تربیت، بالکل ایسے. خرچ جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ دینا پڑے گا. لیکن میں گزارش کروں گا بڑی دردمندی سے پورے سماج سے، معاشرے سے، اساتذہ سے، وکلا سے، کہ کوشش کیجئے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا خلا یا طلاق کا آپ کے چیمبر تک پہنچتا ہے، خدا کے لیے اسے ایک منصف کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شفیق بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے اپنے چیمبر میں نمٹا دیں. بے شک. کوشش کریں کہ ایک گھرانے کی خوشیاں لوٹا دیں، انہیں خوش و خرم گھر بھیج دیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایڈجسٹ کریں. ہم لکھاریوں کا بنیادی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے قلم کے ذریعے، اپنی کتب کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے معاشرے میں یہ شعور بیدار کریں کہ علیحدگی نہیں، قربت، اطاعت اور محبت جو دین کا درس بھی ہے، دنیا کا درس بھی ہے. اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تو نہیں ہیں. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کرتا ہے، دن اور رات کرتا ہے. اتنے ملائک کرتے ہیں کہ ان کی گنتی کا تصور نہیں کر سکتے. اسے عبادت کی، ہماری عبادت کا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں، تم اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا کے آؤ اس جنت میں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی. بے شک بے شک. اپنے حسن سلوک سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس سماج کو اتنا نکھار دو، اتنا بنا دو
کہ مجھے تمہارے لیے جہنم کے در نہ کھولنے پڑے. واہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دوستو، بہت خوبصورت باتیں محترم اعتبار ساجد صاحب نے کی، اور معاشرے میں جو بے چینی ہے اور خلا اور طلاقوں کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بیک وقت ماں اور باپ کی محبت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ کھینچا تانی بچوں کو فٹ بال بنا دیتی ہے بیچاروں کو، اور ان کے سماجی اور نفسیاتی طور پر، عمرانی طور پر جو ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا پھر جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں، جس طرح استاد محترم اعتبار ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا کیس آتا ہے تو یقین جانیے گا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ خلا یا ڈائیورس نہ ہو. اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے الحمدللہ کہ ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں وکیل صاحب کے پاس کیس آ گیا ہے، یہ انہوں نے اس کو یہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ابھی ایک ٹیچر تھے، ان کا معاملہ تھا خلا، حالانکہ ایک آدھ پیشی میں مہینے ڈیڑھ مہینے میں خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے. تو میں اس میل کی طرف سے تھا، خاتون جو تھی اس نے خلا دائر کیا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا 5-6 سال کا. تو میں نے وہ خلا کا کیس 1.5 سال لٹکا دیا، بہت ہیلے بہانوں سے. میں ڈائریکٹ ان کے وکیل صاحب سے ملا خاتون کے، ان کی میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں منت سماجت کی کہ مجھے فیس نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ کھلا ہوگا تو کل کو انہوں نے خرچے کا دعویٰ ہونا ہے، ان کا جو ہے وہ جہیز کا دعویٰ ہوگا، تو مجھے وہاں سے بھی کیسز ملنا شروع ہو جائیں گے. مجھے ایسے کیسز نہیں چاہیے، بلکہ ان کی صلح کسی طرح ہو جائے. اور میں نے وہاں پر جب اپنا آرگومنٹس دیے تو جج صاحب حیران تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میل کی طرف سے ہیں یا فیمیل کی طرف سے. اور یقین جانیے گا، میں آپ کو اپنا دل کھول کے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جناب وکیل تو میں میل کا ہی ہوں، لیکن یہ میری بیٹی ہے، آج میں اس کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اللہ کا فضل و کرم سے 1.25 سال کیس چلا، اور ہم اپنی امیدیں ہار بیٹھے تھے. خاتون نے آ کر عدالت میں بیان دے دیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. عدالت نے ڈگری جاری کر دی، لیکن پھر 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے یونین کونسل میں جا کے اس کو کرنے کا. کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے تو خاتون کا اسی کا مجھے فون آ گیا، وہ رو رہی تھی. مجھے کہتی جی میں وہ آپ کے کلائنٹ کی جو ہے نا وہ بیوی ہوں، اور میں نے جو خلا لیا ہے، لیکن آپ نے جو باتیں میرے لیے کی، میری اولاد کے لیے کی، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا ہے. تو میں دوبارہ جو ہے ری یونین کے لیے تیار ہوں. اور یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سکون دیا، اتنا مجھے ایسا لگا جیسے جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص میرے اوپر کرم کر دیا ہے کہ کسی کا گھر اگر آباد ہو جائے، اس بچے کو 5-6 سال کے بچے کو ماں باپ کی محبت مل جائے. اور دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے، انتہائی پڑھے لکھے تھے. تو یہ بالکل جی میں اکیلا نہیں ہوں اس سفر میں، ہمارے اور بھی بہت سے وکلا جو ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے. سب کو سلام. تو میں جناب محترم اعتبار ساجد صاحب کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے دوستوں کے لیے ٹائم نکالا، اور ایک انتہائی نازک معاملے پر ملک و قوم کی رہنمائی کی. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. آپ کی محبت صاحب بہت